السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ایسا مہینہ آیا ہے رمضان، جب اللہ کی رحمتیں زمین پر برستی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، دل روشن ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھائیں کہ اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ ہر لمحہ عبادت، ہر قدم میں قربانی، ہر دن میں برکت۔ کیا ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر رمضان کو کامل بنا سکتے ہیں؟ تو آج ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان گزارنے کا مکمل طریقہ، اور یقین کریں یہ جان کر آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ دل، زبان، آنکھ، کان اور پورے وجود کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان گزارنے کے طریقے میں سے چھپے ہیں اور وہ راز جو ہمیں روحانی، عملی اور اخلاقی بلندی تک لے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روزے کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کرتے، سحری کا اہتمام آخر وقت میں بھی فرمایا کرتے تاکہ برکت زیادہ ہو، اور افطار جلدی کرتے، اکثر کھجور یا پانی سے۔ سوچیں اگر ہم بھی سحر اور افطار کو برکت کے ساتھ گزاریں تو ہمارا رمضان کس قدر خاص بن جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا فرماتے، رات کے وقت زیادہ عبادت کرتے، تراویح اور تہجد میں مشغول رہتے، آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، دل کو مکمل اللہ کی یاد میں ڈبوتے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیروں میں دل کی خاموشی اور اللہ کے ساتھ تعلق محسوس کیا ہے؟ یہی رمضان کی روح ہے۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی کثرت سے تلاوت فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ ساری رات اللہ کی کتاب میں مہو رہنا دل کو سکون اور روشنی دیتا ہے۔ کیا ہم بھی قرآن کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت دعا فرماتے، استغفار اور درود کی کثرت کرتے تھے۔ تو سوچیں کس لمحے سے بہتر ہو سکتا ہے کہ دل کی گہرائی سے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، ضرورت مندوں کی مدد فرماتے اور صدقہ فطر کی تاکید فرماتے۔ ہم بھی اگر دوسروں کی مدد کریں تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور روزے کے دوران جھگڑا، غصہ یا سخت کلامی نہیں، صبر، تحمل اور محبت سے پیش آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تھی۔ رمضان ہمیں صرف بھوکا رکھتا نہیں بلکہ ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں ہم دن بھر عبادت کریں، روزہ رکھیں، اور اگر زبان کا روزہ نہ رکھیں، دل میں حسد رہے یا صبر نہ کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا پورا رمضان ثواب سے خالی ہو جائے؟ نہیں، رمضان ہمیں صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ بدلنا سکھاتا ہے۔ تو آئیں آج عہد کریں کہ ہم صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھیں گے، ہم زبان کا روزہ رکھیں گے، ہم دل کا روزہ رکھیں گے، ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کا روزہ رکھیں گے، تاکہ ہمارا رمضان صرف فرض ادا نہ ہو بلکہ قبول بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے ایسے رمضان کی جہاں اخلاص، تقوی اور کامل اجر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔